عائشہ کو کسی نے گالی نہیں دینا ہے. یہاں پہ کوئی بھی عائشہ کو گالی دے دے اس کو فوراً بین کرو. وہ ممبر ہو جو بھی ڈونر ہو مجھے پرواہ نہیں. یہ اپنے نبی کو نہیں جانتے, اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کے ہارون کا کیا قصور ہے؟ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ, اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ, اس کے خلاف زرہ پہنو تو رضی اللہ. خود نبی تم سے لڑائی میں مصروف ہیں. مولیو سنو, تم محارب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عدالت کے کٹہرے میں کھڑی عائشہ جواب دے اور عائشہ کے بیٹے جواب دے. قرآن کی تم کیوں تاکید نہیں کرتے؟ پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے, پھر حدیث میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے, جو کہ بی بی کسی عفیفہ عورت باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. علماء کرام مشائخ عظام مجھے جواب دے دو, قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر, یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ مولیو مجھے بتاؤ کیا ہوا کہ قرآن کی تصدیق میں تم ہچکچاتے ہو, بلکہ قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کرتے؟ مفتیان محترم مجھے جواب دے دو, مسلمان ہے یا کافر؟ میرا سوال آپ لوگوں سے, مفتیان محترم کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ دشمنی میں, اس تعصب میں تم نے قرآن بھی چھوڑ دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں یہ بتاؤں آپ کو, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپ میں دودھ نکال کے ان کو پلا دیں, نہیں, وہ کسی روایت میں نہیں کپ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. رضا کا مطلب ہی یہی ہے, التقام الطلب. انہوں نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے عورتوں سے, میرے بیویوں سے جا کے مسئلے پوچھو, کیونکہ یہ جو ہے مجتہدہ ہے, عائشہ مفتیہ ہے, لوگوں کو مسائل نہیں پتہ, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اور یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عائشہ کے پورے خاندان میں یہ رسم تھا کہ مردوں کو اپنے پستان دینے کا. بڑی عائشہ کی ماں اس میں بڑی مہارت رکھتی تھی. غیرت کا ہے لوگوں میں. آج کے پروگرام میں میرے محترم ناظرین جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے, قرآن مجید سے عائشہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں گے, عائشہ پہ مقدمہ چلائیں گے, عائشہ کی حقیقت بتائیں گے, اور اس کا مقصد ہمارا کسی کا دل آزاری نہیں ہے. اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ معمہ حل نہیں ہو رہا کہ مسلمان مولوی قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دشمن, اپنے دین کا دشمن قرار دیا ہے, اس کی تعظیم مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی, ان کی بدنامی کرا دی, ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر دی, مسلمان ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہ یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں؟ مجھے بتاؤ, اگر تم مسلمان ہو, تمہارا اگر کوئی اور نبی ہے تو ہمیں سمجھاؤ وہ کون ہے. اگر تمہارا نبی حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کے والدین کی تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ان کے والدین کی تکفیر کرتے شرم نہیں آتی؟ لیکن وہ لوگ جن کو قرآن نے, اللہ نے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے براءت کا اظہار کیا ہے, ان کی تم تعظیم کرتے ہو. ہمیں سمجھاؤ جماعت مخالفین, تمہارے اعاظم, تمہارے اکابر, تمہارے محققین, تمہارے علماء اس پروگرام کو بخوبی اور غور و دقت سے دیکھتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کپ کپاتے ہیں, ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں, لیکن ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ فون اٹھا کے یہاں پہ کال کریں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حادثے کے طور پہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کے علماء کو جواب دینے کی جرأت نہیں ہو رہی؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں, یہ حادثہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ میں حق بولتا ہوں, آپ کے علماء کے پاس جواب نہیں ہے. مذہب حق شمس سے بھی اظہر ہے, سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. تم اپنے آنکھوں کو چمگادڑ کی طرف بند نہ کیا کرو. سورج کی طرف دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن اس کی روشنی کو ضرور تم دیکھ سکتے ہو, اور دیکھ لو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے محترم ناظرین, عائشہ کون ہے؟ وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے امت میں ہارون کے خلاف لشکر نکالے؟ او بابا, عائشہ کو کسی نے گالی نہیں دینا بھائی. ایڈمن یہاں پہ یاد رکھو, یہاں پہ کوئی بھی عائشہ کو گالی دے دے اس کو فوراً بین کرو. وہ ممبر ہو جو بھی ڈونر ہو مجھے پرواہ نہیں ہے, بلکہ میں خود اس کو بین کر دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ بین کر دیتا ہوں. ہائیڈ یوزر ان دی چینل. صادق علی آپ چلے گئے بھائی.
ہمیں پرواہ نہیں ہے. اوکے, آپ کوئی گالی دے دے کسی کو, اس یہاں پر عائشہ کو, ابو بکر کو, عمر کو لعنت کرے, گالی دے دے, بدتمیزی, ختم کرو یہاں سے. ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ گالی دے دیں, اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے چینل پہ کوئی کسی کو گالی دے دے, ٹھیک ہے نا. عائشہ کون ہے؟ جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو ہارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا, ٹھیک ہے نا. ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے, زرہ پہنتی ہے, آرمر پہنتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے انصاب الاشراف, بلادری صاحب کی, جلد نمبر 3, چاپ دار الفکر, یہاں پہ صفحہ نمبر 35 میں روایت ہے, پھر صفحہ نمبر 36 میں یہ فقرے دیکھیں. وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ, جمل کو لایا گیا, اونٹنی کو لایا گیا. فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةُ فِي هَوْدَجِهَا, اس لشکر کے سامنے آ گئی اونٹنی, اس پہ ہودج تھا, سواری تھی, سوار ہونے کی جگہ, وہاں پہ عائشہ بیٹھی تھی. وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا, عائشہ نے زرہ پہنی تھی, آرمر پہنا تھا, لوہے کا لباس جو سپاہی پہنتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ نبی کی عزت یہی ہے. وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَجِهَا صَفَائِحَ الْحَدِيدِ, وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَجِهَا صَفَائِحَ الْحَدِيدِ, اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا. لوہوں کے پلیٹیں, لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے, نہ لگایا جائے. وَيُقَالْ إِنَّ الْأَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آ گئی تھی. ہودج کو بھی, اس کو بھی اس نے بختر بند بنا دیا تھا, اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے خطبہ دیا ہے. خطبہ کو کیا دیا ہے ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 35 پہ, صفحہ, بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر 25 میں ہے. پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں طلحہ نے خطبہ دیا ہے. اس نے کہا, عثمان ابن عفان کان من اہل السابقۃ والفضیلۃ من المہاجرین الاولین, عثمان تو بڑا نیک آدمی تھا, مہاجرین اولین میں سے تھا. وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَايَنَاهُ وَنَافَرْنَاهُ, اس نے بہت غلط کام کیے تھے, اس لیے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مذمت کی تھی. لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا, بعد میں پھر گیا تھا, وہ مظلوم مرا ہے, اور ہم اس کے خون کا, اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں, انتقام لیتے ہیں. وَتَكَلَّمَ الزُّبَيْرُ بِنَحْوٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ, اور زبیر نے بھی اس طرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین اور اصحاب رسول فلان فلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا, بعد میں غلطیاں کی تھی, ہم نے کچھ مذمت کیا تھا, لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے. فاختلف الناس فقال قائلون, مجمع نے, وہ مجمع لشکر, وہ عائشہ کا اپنا لشکر اس کو دیکھ رہے ہیں, کہا, کچھ نے کہا نطق بالحق, کچھ نے کہا طلحہ زبیر نے صحیح بات کیا, دوسروں نے کہا کذبا ولہما کان اشد الناس علی عثمان وارتفعت الاصوات, دوسروں نے کہا کہ نہیں, یہی تو عثمان کے بدترین دشمن تھے, کل تو اس کے بدترین, آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا. وَأُتِيَ بِعَائِشَةَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ, عائشہ آ گئی, وہ زرہ پہن کے, زرہ پر سمجھتے ہو نا, انگلش میں آرمر بولتے ہیں, عربی میں درع بولتے ہیں, لوہے کے کپڑے, لوہے پہ لیس, سر پہ لوہے کے ٹو, بالکل سپاہی بن کے, جنرل بن کے آئی ہے. کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے؟ میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں, میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے. فقالت صح صح فخطبت بلسان ذلق وصوت جہوری, عائشہ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی نا, بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی, اس کی آواز بہت بلند آواز تھی نا. بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمی آواز, وہ زور سے بول بھی نہیں سکتے, عائشہ ایسے نہیں تھا, قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ چیخ کے نکلتی تھی. اس نے کہا خاموش خاموش, صح صح خاموش. پھر اس نے روان زبان سے اور بلند آواز میں خطبہ دیا ہے. فاسکت لها الناس, لوگوں کو اس کے لیے خاموش کرایا گیا. اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے. بھلے پھر اس نے کہا کہ
عثمان مظلوم مرا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عثمان کے خون کا میں انتقام لینے آئی ہوں، اور اس کے بعد خلافت کو بھی میں شورا بناؤں گا. یہ بیعت جو علی علیہ السلام سے ہوئی کوئی نہیں، خلافت کو شورا بناؤں گا. لوگوں میں لڑائی ہوگی، قالوا صدقت وكذبت حتى تضاربوا بالنعال. پھر بھی ان کے اپنے سپاہی والوں نے اس کی بات کو نہیں مانی. اچھا یہ کس کے جنگ میں آئی تھی عائشہ؟ یہ زرہ پہن کر، یہ آرمر پہن کر کس کے؟ یہ اب اس دیکھو عزیزو، یہ کس طرح کی عورت ہو سکتی ہے؟ کیا صدیقہ، جنتی عورت، اس ہو امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلوۃ کے جنگ میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کس کے جنگ میں آئی تھی؟ صحیح البخاری، چاپدار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 659 میں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ. کس سے کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا کہ تو مجھ سے وہی درجہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا تھا. میرے محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں اگر کوئی آنکھ اٹھا کے ہارون کی طرف دیکھتا تو وہ کافر ہوتا. پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ اپنے نبی کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کے ہارون کا کیا قصور ہے کہ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ، اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ، اس کے خلاف زرہ پہنو کہ آ جاؤ تو رضی اللہ. کتاب فضائل الصحابہ لأبی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق وصی اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ، حدیث کا پروفیسر، ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں، کٹار خنزیر وہابی. اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا. جزء اول کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹیرورزم کے دارالخلافہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 796، حدیث نمبر ہے 1092، رجال الاسناد ثقات. یہ حدیث، اس کے سب رجال، اس کا سند بھی متصل ہے، اس کے رجال بھی ثقات ہیں، سند بھی متصل، رجال بھی ثقات. اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی صحیح ہے. ایک دفعہ میں نے اسی حدیث کے متعلق 4 گھنٹے عربی زبان میں بات کی تھی کہ حدیث کمر توڑ ہے جماعت عمریہ کے محدثین کے لیے، ذہبی کے لیے، احمد بن حنبل کے لیے، بخاری کے لیے، مسلم کے لیے، ان سب کے لیے کمر توڑ ہے. ان کا منہ کالا کر دیتا ہے. اس حدیث کی وہ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی متصل ہے، رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. کون سی حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی، میرے لخت جگر، میرے نفس نفیس، میرے روح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاؤ. جب وہ آئے تو کہا انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ. اے علی سلام اللہ علیہ، انت سید فی الدنیا، تو دنیا میں بھی سردار ہے، جنت میں بھی سردار ہے، یوم قیامت بھی سردار ہے. من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وحبیبک حبیب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حبیبک حبیب اللہ، وعدوی وعدوک عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے. وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے. جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھایا. جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کے آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آیا. رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو کافر، تلوار اٹھا کے جنگ میں آ جاؤ تو کیسے نہیں کافر؟ مجھے بتاؤ. الویل لمن ابغضک من بعدی،
جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں اس کے لیے جو آپ سے میرے بعد دشمنی کرے اور لشکر لے کے آنا، خود عثمان کا قتل کرو اور پھر کہہ دو کہ میں ان کا انتقام لینے آئی ہوں۔ کتاب الجامع الصغیر وزیادتہ، تالیف الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی، سن 1988 میں بیروت میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1462۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی، ترمذی نے روایت کی اور تحسین بھی کیا، بہت سارے محققین نے اس حدیث کی تحسین بلکہ تصحیح کی ہے، اور یہ مختلف اسانید سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم سے خطاب کر کے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ البانی نے کہا حدیث صحیح ہے، البانی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کرو، ترجمہ میں نہیں کرتا، ملا علی قاری مفتاح مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں کرے گا۔ الجزء الحادی عشر، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 308، حدیث نمبر 6154۔ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، رواه الترمذي۔ أنا حرب کا کیا مطلب ہے؟ أي محارب، أي محارب جو پنجتن پاک سے جنگ کرے، وہ مجھے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ رسول سے جنگ لڑنا اللہ سے جنگ لڑنا ہے، اور اس سے بڑا کفر ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ لمن حاربهم جعل نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب، نہیں فرمایا انا محارب، مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے۔ کہتے ہیں رجل عادل، یہ شخص عادل ہے، رجل عدل، یہ شخص عدالت ہے۔ جب مصدر کو ذات پر حمل کرتے ہیں، مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ رجل عدل، عادل مصدر ہے، صفت نہیں ہے، عادل صفت ہے۔ یہ مرد عدالت ہے، تو اس میں بہت زیادہ مبالغت ہے، گویا کہ عدالت جو ہے مجسم ہوا ہے ایک شخص کی صورت میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، ملا علی قاری فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے طور پر، مبالغے کے طور پر، کہ میں جنگ مجسم ہوں، میں اگر جنگ، لڑائی، حرب، محاربہ انسان کی صورت میں حاضر، میں وہ لڑائی ہوں، میں وہ جنگ ہوں، میں وہ کارزار ہوں۔ کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسن و حسین سلام اللہ علیہم سے لڑے۔ تو میرے محترم یہی امت تو ہے، یہی امت تو ہے 1430 سال سے پنجتن پاک کے ساتھ لڑائی میں مصروف۔ خود نبی تم سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ مولویو سنو، تم محارب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تم جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، پنجتن پاک سے علمی محاربہ کرتے ہو، تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات سے محاربہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو یہ۔ وسلم ای مسالم ومصالح لمن سالمهم، اور میں محبت کرتا ہوں، اور میں پیار کرتا ہوں، اور میں سلامتی ہوں، میں شفیع ہوں ان لوگوں کا جو ان پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے در پہ نوکر بنے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ ایک مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک ایسی عورت جس کی تاریخ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اس امت کے ہارون کے خلاف لشکر لے کے آئی اور لوگوں کو للکارا ہے کہ اس سے جہاد کرو۔ یہ کیسی عورت ہو سکتی ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں کڑی عائشہ جواب دے، اور عائشہ کے بیٹے جواب دے، قرآن کی تم کیوں تاکید نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر حدیث میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر اس کے کرتوت، اس کے اقوال، اس کے افعال، سبحان اللہ نستجیر باللہ،
جو کبھی بھی کسی عفیفہ عورت باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن صدیق نہیں ہو سکتے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن صدیقہ نہیں ہو سکتی. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ان سے برات کا اظہار کیا ہے. مولیو اٹھو، تم مرد ہو، تم میرے استدلالات کا جواب دے دو. میں قرآن سے دلیل لے کے آتا ہوں. تم کیا میں پہلا سوال مولویوں سے پہلا سوال. عوام سے مجھے کام نہیں، عوام میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال مولویوں سے، او مولویوں، علماء کرام، مشائخ عظام، مجھے جواب دے دو، قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کی تائید کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہیں. ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر، یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ترجمے تم خود دیکھ لینا، مختلف لوگوں نے ترجمے کیا. کیا چلو میں آپ کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں سناتا آپ کو. طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائی ہے. تو واحلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے؟ جو شبیہ ہیں. اوے مثال بیان کی نا، کوئی مثلت بھی ہو، کوئی مماثلت بھی ہو. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے بھائی؟ آپ ہیں، امریکہ والے ہیں. اوے امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی ہے کسی نبی سے؟ وہ ہندو عورتیں ہیں، ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے؟ وہ کون کافر ہیں؟ جن کی مثال، جن کی شبیہ، جو مماثلت رکھتی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے. وہ کون ہے؟ اور بھائی دیکھو، سورہ تحریم میں کسی کا نزاع ہے ہی نہیں کہ سورہ جو ہے عائشہ کی مذمت میں نازل ہے اور حفصہ کی مذمت میں نازل ہے. تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے مولویوں؟ تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی، الجزء الرابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی، اس کی عطا کم کر دی، اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا. قال یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلطت علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کھاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں، وہ بدماش ہیں، ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي الیک اقوام ذو بصائر یذبحونک کما یذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے، باقی تو دین سے نکل گیا. اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا، ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا، نہر دیکھا آپ نے اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے، وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے. اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں، وہ کڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے خون بہتا ہے، وہ بہت تڑپتا ہے. تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں. خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو. تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے. فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يبله وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے، اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض لوگوں کو دکھاتی تھی
کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے، یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی، لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے۔ اقتلوا نعثلا، اس بڈھے کمینے کو قتل کرو، یہ بڈھا کمینہ اس کو قتل کرو۔ نعثل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینے میں، لمبی داڑھی تھی، عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی، تو اس نے عثمان کا نام نعثل رکھا تھا۔ اس کے بعد جب بلی ثم ذهبت الى مکہ، پھر عائشہ چلا، عثمان کے قتل وقت وہ مکے میں تھی حج کرنے کے لیے، وقربت من المدینہ تھی، مدینہ واپس آنے لگی، مدینہ کے قریب پہنچ گئی، اخبرت بقتل عثمان، عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے۔ تاریخ طبری وغیرہ میں لکھی کہ کتنی خوش ہو گئی، کتنی خوش ہو گئی کہ کہتے واہ 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 عثمان قتل ہو گیا۔ پھر اس کو جب پتہ چلا ماذا ثم ماذا فقالوا بايع الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی، او سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اوے عثمان مظلوم مری ہے، عثمان مظلوم مرا ہے۔ فقالت قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله۔ اس نے کہا نہیں، اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی، اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود عثمان تمہارے خلیفے نے اس آیت کو عائشہ کی مذمت کے لیے اس کی تقریر، اس کی تائید کیا، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ عثمان نے کیا ہے، اللہ کی آیت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات جو ہیں عائشہ کی مذمت میں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں رضاعت الکبیر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ معانی القرآن تالیف ابی زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، الجزء الثالث، چاپ عالم الکتب، یہ عربیت میں فرا، اس کا ثانی نہیں ہے، اور علم تفسیر وغیرہ میں یہ مانے ہوئے خبیر ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں۔ صفحہ نمبر 159 میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ کون کافر ہیں جن کی شباہت زوجی نوح اور زوجی لوط علیہم السلام سے، وہ کون کافر ہیں؟ هذا مثل اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لهم المثل، یہ جو مثال دی گئی ہے یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، فضرب لهم المثل، عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شباہت بیان کی ہے، ایک مثل بیان کی، ایک شبیہ بیان کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اب تم خود بولو، یہ شیعوں کی کتاب ہے؟ اور بھائی یہ فرا شیعہ تھا، یہ شیعہ کہاں شیعہ تھا؟ یہ کتاب نہایت العرب فی فنون الادب، تالیف شہاب الدین احمد ابن عبد الوہاب النویری، الجزء السابع، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 52۔ واما التعریض، تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں عزیزو کنایے کو، عفواً پیج مس ہو گئے بھائی۔ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں کنایے کو، فهو تضمین الکلام، وما التعریض فهو تضمین الکلام دلالة ليس لها ذکر، تعریض بولتے ہیں کہ آپ کے کلام میں ایک ایسی چیز شامل ہو جس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، كقولك ما اقبح البخل لمن تعرض ببخله، جیسے کہ اگر آپ کسی شخص کو کنایتاً سمجھانا چاہتے ہیں نا، انڈائریکٹلی، بغیر راہ راست کے اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بخل کتنا، لالچ کتنی بری بلا ہے، یعنی یہ شخص لالچی ہے، اس طرح۔ خزانۃ الادب وغایۃ العرب، تالیف یعقوب الحموی، ابن حجہ الحموی، الجزء الثانی، منشورات دار الکتب دار و مکتبۃ الہلال، بیروت لبنان، سنہ 1987 میں چھپی ہے۔ ذکر التعریض، تعریض جو ہے ادب میں ایک لطیف باب ہے، ایک لطیف چیپٹر ہے، وهو عبارة ان يكني المتكلم بشيء ان آخر لا يصرح به، تعریض سے مراد یہ ہے کہ متکلم کنایتاً اشارہ کرے کسی کی طرف اور اس کو صراحتاً اس کے شخص کا نام نہ لائے، ليأخذ السامع لنفسه ويعلم المقصود منه،
تاکہ سامع جو ہے اس کی مقصود سمجھ جائے اور اس کی صراحتاً اس کی بات کو نہ سنے. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء الرابع عشر طبع دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں، 2007 بیروت لبنان میں. بخاری میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی التعریض، صفحہ نمبر 118 ہے. تعریض، حدیث میں جو تعریض آئی ہے. اچھا، یعنی کنایتاً قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. کلام وہ کلام ہے کہ اس کے دو چہرے ہیں، دو وجہ ہیں، ظاہر باطن. متکلم باطن کا ارادہ کرتا ہے لیکن صراحت ظاہر کا کرتا ہے. اب جب تعریض کا مطلب آپ کو پتہ چلا تو آپ جماعت عمریہ جو ہند پاک میں رہتے ہیں، ان کی اکثریت حنفی ہے اور مذہب میں یہ اشعری اور ماتوریدی ہیں. اور ماتوریدی ویسے تو بھی عیال ہیں، مقلد ہیں اشاعرہ کے، ان کی تو گنتی بھی نہیں آتی عقائد میں ماتوریدیہ کے. یہ اشاعرہ و ماتوریدیہ کے بہت بڑے بلکہ عظیم ترین متکلم ہیں کہ ان جیسا متکلم نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد گزرا ہے. کون ہے وہ؟ فخر رازی. تفسیر الفخر الرازی المشتہر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، الجزء مجلد الحادی عشر، چاپ دار الفکر، سن چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي النواصب. اس تمثیل میں، اس مثال میں کہ اللہ نے کہا کہ وفي ضمن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ اللہ نے کافروں کے لیے، کافر، وہ کافر کون ہے بھائی؟ سوچ لو، کافر کون ہے وہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے؟ او بھائی سوچ لو، پوچھ لو اپنے علماء سے کہ کیا اس آیہ میں کسی نے احتمال دیا ہے کہ عائشہ و حفصہ کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو؟ مجھے بتاؤ. پورا سورہ تحریم پر پورے کے پورا سورہ زینی کی مذمت میں. وفی ضمن ہذین التمثیلین، ان جو تمثیل دیا، جو مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ ایک امرأۃ نوح کی مثال ہے، ایک مثال. دوسری مثال امرأۃ لوط کی مثال ہے. تعریض کس کے؟ کنایہ کس کے لیے؟ اشارہ کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے، عائشہ و حفصہ کے لیے. ختم بات. اب اتنے علماء نے، آپ کے اتنے اکابر نے، او جماعت عمریہ سن لو، تم شیعہ پہ اعتراض کرتے ہو نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، امہات مطہرات، ازواج مطہرات کو نہیں. ازواج کب سے مطہرات بنے؟ مطہر اہل بیت علیہم السلام ہے. بکواس نہ کیا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ازواج مطہر نہیں، ازواج کی حالت یہ ہے، عائشہ حفصہ کی حالت. بعض ازواج اچھے ہیں، بعض ازواج غیر اچھے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تقوی ہو تو دوسروں سے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلی عطرتہ. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تألیف الحسن بن محمد حسین النیسابوری، المجلد السادس، چاپ دار الفکر، سنہ 1996 میں چھپی ہے. سورة التحریم وفی ضمن التمثیلین تعریض بما مر فی اول السورہ من حال عائشہ و حفصہ. تمثیلین میں امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عائشہ و حفصہ کو کی مثال دی. اچھا، یہ ایک آیت. عائشہ قرآن کے عدالت میں، عائشہ پھر قرآن کے عدالت میں. وہی اگر ہم یہ بحث عائشہ قرآن کو ہم تفصیل سے شروع کر دیں تو یہ تو ختم نہیں ہونے والی. تب اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا. اس آیت میں دو باتیں عائشہ حفصہ کے لیے. ایک ہے کہ ان کا قلب ٹیڑھا ہے، ان کا دل ٹیڑھا ہے. اور جماعت عمریت، کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ علماء، مشائخ، مجھے بتاؤ کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ ایک دن آ کے یہاں پہ شہادت دے دو کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے. تصدیق کرو نا ایک دن، ہم دیکھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. تصدیق کرو نا ایک دن. او مشائخ، سپاہی صاحبہ والے، ایک دن قرآن کی تصدیق کرو، ہم دیکھ لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. دو باتیں اس آیہ میں، ایک کہ عائشہ اور حفصہ کا دل ٹیڑھا ہے، تصدیق کبھی نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دوسری اس آیہ میں دوسری بات، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی،
ایک دوسرے کے معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آؤ مجھے بتاؤ تصدیق کرتے ہو؟ او بھائی مولیو مجھے بتاؤ کیا ہوا کہ قرآن کی تصدیق میں تم ہچکچاتے ہو بلکہ قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کرو گے؟ تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا میں مسلمان ہوں؟ تم بتاؤ مجھے کہ تم مسلمان کیسے مسلمان ہو؟ جامع البیان عن تعویل آیۃ القرآن المجید، یہ جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر 28، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. زیغ قلب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ زید صغو سے ہے، صغت صغو سے ہے. صغو بولتے ہیں کج ہونے کو، ٹیڑھے ہونے کو، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے عبداللہ ابن عباس، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمنی وقال اللہم علمہ الکتاب، یہ بخاری میں روایت ہے کتاب العلم میں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگائے اور کہا اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر. قال یقول صغت قلوبکما زاغت قلوبکما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. زیغ قلب کس سے کیا مراد ہے؟ زیغ قلب سے مراد نفاق اور کفر ہوتا ہے. قرآن پورے قرآن میں اس سے مراد اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے. قد اثمت قلوبکما، ان مجاہد نے فرمایا زغت قلوبکما، ہم سمجھتے تھے شیء ہین حتی سمعت قراءت ابن مسعود ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما. میں نے ابن مسعود کی قراءت کو دیکھا کہ ابن مسعود کی قراءت کے الفاظ یہ تھے، زغت نہیں تھا زاغت تھا، زغت نہیں تھا زاغت تھا. ضحاک اس نے بھی یہی کہا صغت قلوبکما زاغت. سفیان صغت قلوبکما زاغت قلوبکما. اچھا اب جماعت عمریہ جب اس کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے کہ بھئی قلب جو ہے جھک گیا ہے، ان کا دل جھک گیا جھک گیا. ٹیڑھا نہیں، آپ اردو تراجم دیکھیں جماعت عمریہ کے تراجم نہیں کہیں گے کہ زیغ کا مطلب جھکنا تو نہیں ہوتا، ٹیڑھا ہونا، ٹھیک ہے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہاں پہ کس طرح ترجمہ کرتے ہو؟ اچھا یہ پہلا فقرہ ہے اس جملے میں، اس آیہ میں، جماعت عمریہ تصدیق نہیں. دوسرا فقرہ کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں؟ ان تظاہر علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا. ملاحظہ فرمائیے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ فقرہ ہم نے اس کی بات کی. وان تظاہر علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا. کس نے شہادت دیا؟ قرآن نے. کس کے متعلق؟ عائشہ حفصہ کے لیے. اس کا ترجمہ کیسا ہے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے یہ جو ناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ جالندری کا، یہ احمد علی کا، یہ احمد رضا خان کا، اور یہ ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے. ان تظاہر علیہ، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، اس کے خلاف، ہاں اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا کر، تظاہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مدد دینا، لیکن تظاہر کے ساتھ جب علا آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے معنی بدل جاتے ہیں. کسی کی دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی، اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یہ ترجمہ احمد علی کا اور احمد رضا خان، اگر ان پر زور باندھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور باندھنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ابو العلا مودودی، اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتہ بندی کی، یعنی باہم جتہ بندی سے مراد ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم جتہ بندی کس کو بولتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہی کہ آپس میں ساتھ دینا، معاونت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اچھا یہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے شہادت دی ہے کہ ان لوگوں نے تظاہر کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کس کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اب آپ شاید کہیں گے کہ یہاں پہ جملہ کیا ہے؟ جملہ شرط کیا، کہ ان کو ڈرایا اللہ کہ اگر کرو گی تو یہ ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. بھائی تم یہی کہو گے نا، یہ جملہ شرطیہ ہے. جملے شرطیہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ واقع ہوا، ایک نصیحت ہے اللہ کی جانب سے کہ بھئی ان سے دشمنی نہ کرنا. ملاحظہ فرمائیے اب عمر خود کہتا ہے کہ انہوں نے دشمنی کیا ہے. یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اخبار ہے. صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ تحریم ہے، حدیث نمبر 4913. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا
من اللتان تظاهرتا على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجه فقالت تلك حفصہ و عائشہ. میں نے پوچھا کون ہیں وہ عورتیں جنہوں نے واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے تظاہر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کے انہوں نے مخالفت کی پیغمبر کی, ایک دوسروں کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. عائشہ کون ہے جنہوں نے یہ کیا ہے؟ عمر نے فرمایا تلک حفصہ و عائشہ, یہ حفصہ و عائشہ. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا انفرادی طور پر کفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کسی اور کے ساتھ مل کر, یہ کیسے کفر نہیں ہے بھائی, مجھے بتاؤ. اب اس کا ترجمہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. کتاب صحیح بخاری ترجمہ حماد صاحب کا جلد نمبر 4, ملاحظہ فرمائیے وہی حدیث جو ہے نا, حدیث نمبر 4913. عبداللہ ابن عباس نے عمر سے پوچھا وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا. ترجمہ یہ تو نہیں بنتا. حماد صاحب اللہ سے شرم کرو, اللہ کا خوف کرو. وہاں پہ جب قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے یہ لوگ, انہوں نے وہاں پہ کیا کیا, انہوں نے واضح کیا ان کے خلاف جتہ بندی کرنا, ان کے خلاف آپس میں تعاون کرنا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت و ایذا کے لیے آپ ایک دوسرے کا ساتھ دینا. آپ نے ترجمے دیکھا نا, لیکن وہاں پہ کیونکہ عائشہ حفصہ کا نام نہیں تھا, لیکن یہاں پر وہی سورہ تحریم ہے, بخاری ہے, سورہ تحریم کی تفسیر ہے, اسی آیت کی تفسیر ہے, لیکن یہاں پر حدیث میں کیوں کہ عائشہ حفصہ کا نام ہے تو اس کو ترجمہ توڑ کے کریں. وہ کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ بنایا تھا, یہ تفسیر تو آیت ترجمہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سیدہ حفصہ اور عائشہ تھی. ایک اور ترجمہ دے کے میرے محترم ناظرین کہ ان کے مولویوں کو خوب پتہ ہے کیا کہ الفاظ کیا ہیں, حدیث کے الفاظ کیا ہیں, کس قرآنی آیت کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے, لیکن ترجمہ یہ غلط کرتے ہیں اپنے عوام تاکہ پتہ نہ چلے کہ عائشہ کون ہے. صحیح بخاری جلد نمبر ہے بھائی کون سی, جلد 7, مترجم محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری, کتاب چھپی ہے پروگریسو بکس میں. اوکے, یہاں پر صفحہ نمبر 116, حدیث نمبر 4913. ترجمہ میں نے کہا اے عمر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کون سی دو ہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا؟ سبحان اللہ, لعنت اللہ علیک یا مولی عطاری. ترجمہ یہی بنتا ہے تظاہر من المرأتان اللتانی. بلی الفاظ کیا ہیں؟ من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ. تظاہرتا علی النبی, آپس میں مشورہ کیا تھا. اس کا تظاہر کا مطلب کس نے کہا مشورہ ہوتا ہے؟ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ترجمہ ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشورہ کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا. ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. بنی اسرائیل کے متعلق سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 85. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تم وہی بنی اسرائیل وہی تو ہو, اپنے قوم کے مظلوموں کو قتل کرتے ہو, ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. وتظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, ان پر دشمنی کرتے ہو, ان پر مل کر دشمنی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. اچھا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہی الفاظ ہے تظاہرون علیہم, ٹھیک ہے نا, تظاہر علی الناس, تظاہر علی شخص, اسی کی بات ہو رہی. وہاں پہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرفداری کی, یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ قاضی صاحب کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے نا. تظاہر علی شخص کا کیا مطلب ہے کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا, کسی کے خلاف سازش کرنا, کسی کے خلاف ایک دوسرے کی تعاون کرنا. اچھا, یہ کس کا؟ جالندری صاحب کا. اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے, تظاہر کا یا تظاہر علی شخص کا کیا کیا اس کا ترجمہ؟ چڑھائی کرنا, ظلم اور زیادتی کے ساتھ جتے بندیاں کرنا. احمد علی نے بھی کہا ان پر ظلم اور زیادتی سے چڑھائی کرتے. اچھا, تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, قرآن میں عائشہ دوسرے مقام پر. جماعت عمریہ سے سوال,
کیا تصدیق کرتے ہو؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بتحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. علماء مشائخ اعظام جواب دے دو شیعوں کا. آ جاؤ ایک دن ہم پہ پتہ چلا کہ آپ قرآن کو مانتے ہو، جواب دے دو. کیا قرآن کی تصدیق میں جھجک ہے تمہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کی تصدیق نہیں کی؟ آ جاؤ یہاں پہ سوال کے جواب دے دو. تصدیق کرتے ہو کہ عائشہ حفصہ کا دل ٹیڑھا ہے یا نہیں ہے؟ تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگلا سوال، سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ یزید. اگلا سوال آپ سے مشائخ اعظام جواب دے دو کہ دو عورتوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا ہے. عمر کہتا ہے وہ عائشہ حفصہ ہیں. کیا آپ تصدیق کرتے ہو اس قرآنی آیت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا تھا؟ اور پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہی تھا، کیا تصدیق کرتے ہو کہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کیا یا نہیں کرتے؟ اچھا، یہ قرآن میں اختصار کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے بھائی. اب ان عائشہ کو لاتے ہیں حدیث کے کٹہرے میں کڑی کر دیتے ہیں. آ جاؤ عائشہ پہ مقدمہ چلا رہے ہیں. ملاحظہ فرماؤ عزیزو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے مسلمان ہے یا کافر؟ او بھائی، جو اپنے نبی کی تصدیق نہ کرے، نبی کے قول کو ٹکرا دے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. مشائخ اعظام، علماء کرام، مفتیان محترم، مجھے جواب دے دو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرا سوال آپ لوگوں سے، مفتیان محترم، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو صاحبہ یوسف کہا ہے. کیا تم ایک دن حاضر ہو کہ کہہ دو کہ عائشہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے؟ عائشہ صاحبہ یوسف ہے. یا تو تم نبی کو جھٹلاؤ یا نبی کی تصدیق کرو، اور چارہ کار نہیں ہے، اور چارہ کار نہیں ہے. یا کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، منہ سے کیا، وہ جیسے تم کہہ رہے تھے نا بے ہوشی میں انہوں نے کہا نستجیر باللہ، عقل نہیں ہے، نستجیر باللہ. کافر ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 134 ہے. باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان، مریض جماعت میں حاضر ہو جانے کی بات. حدیث نمبر 664. عائشہ سے فرمایا انکن صواحب یوسف، عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ تم دونوں صواحب یوسف ہو. صواحب یوسف کون ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 418. عائشہ حفصہ سے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، بے شک آپ اور صرف آپ، انکن لانتن، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی، اس میں جو لوگ معانی بیان جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں تاکید بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، اور اس میں حصر بھی ہے. آپ ہی لوگ اور صرف آپ ہی لوگ صواحب یوسف ہیں. عائشہ حفصہ سے فرمایا. اچھا، اب صواحب یوسف کون ہے عزیزو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اندازہ. ان کو قرآن کا پتہ ہے نہیں پتہ. سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. بہترین قصہ کس کا قصہ ہے؟ بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام کی داستان میں پوچھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ نشانیاں. اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دے دیا، نشانی دے دی. نہ قرآن کی تصدیق، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. وہ تمہارا نبی پر کوئی اور ہوگا نا. یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ مکی مدنی ہاشمی، یہ تو نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ صواحب یوسف وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ یہ بڑی مکار عورتیں تھیں. ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف آیہ نمبر 28.
ان کا مکر، ان کی چال، ان کی قید، ان کی مکاری بہت 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 بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان کے متعلق فرمایا قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 74 میں، ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شیطان کی چال کمزور ہے، شیطان کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کید کن عظیم، سواحل یوسف کی چالاکی مکاری عظیم ہے، شیطان سے بھی بدتر، شیطان سے بھی بڑا تمہارا دشمن، تمہارے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہے؟ صواحب یوسف۔ صواحب یوسف کون ہے؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے رب سے التجا کیا کہ اے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے اس بادشاہی کے محل سے زندان زیادہ پسند ہے، مجھے جیل پسند ہے، مجھے جیل کے قفس میں، اس کے کیج میں ہونا پسند ہے، یہاں ان کا مکر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی شدید دشمنی، اتنی شدید دشمنی۔ تو صواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے انہوں نے فرمایا تو صاحب یوسف ہے، تم تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر، صفحہ کتاب چھپی ہے 1428 2007 دارالفکر بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 289 میں ملاحظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کن صواحب یوسف ان المخاطب له حينئذ حفصہ بنت عمر بامر عائشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ان سے کون بات کر رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حفصہ عائشہ کے کہنے پر، عائشہ نے حفصہ کو سکھایا کہ اس طرح بولو، وہ بول رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صواحب یوسف ہو، وصواحب جمع صاحبہ، وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ گرچہ بظاہر ان کن لانتن صواحب یوسف، بظاہر یہ جمع ہے لیکن اس سے مقصود ایک ہی شخص ہے، عائشہ ہے، عائشہ صاحبہ یوسف، لیکن یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حفصہ بھی تھا، حفصہ بھی وہ سب اس ماجرا میں شریک ہے، حفصہ کو کیوں تم نکال رہے ہو؟ بہرحال ہمارا مقدمہ ثابت ہے، اور وجہ مماثلت کیا ہے میرے عزیزوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے۔ ان کو افصح من نطق بالذات کون ہے بھائی؟ اعطیت جوامع الکلم، کون ذات ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا؟ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو جوامع الکلم سے کیا مراد ہے۔ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے، مختلف علماء شراح حدیث نے اس حدیث مبارک کا اس طرح شرح کیا ہے کہ موجز الفاظ میں بے انتہا معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماتے تھے، الفاظ مختصر موجز، لیکن معانی جتنے دیکھو اس میں سے معنی نکلتا ہے، معانی نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، افصح من نطق بالذات۔ اب میرے محترم ناظرین، ان سے سوال ہے کہ کیا اس کی تصدیق کریں گے یہ؟ اب ان کے پاس کیا چارہ؟ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہمیں حق نہیں ہے اس طرح بولنے کا، اس کا جواب بھی ہمارے پاس، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ پہلی بات ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، جو بھی کہیں، وہ غضب میں کہیں یا رضا میں کہیں، دونوں صحیح۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ناجائز لوگوں کو گالی دیتے تھے، اس طرح نہیں، یہ کفر ہے۔ پر قرآن کی تکذیب کرو، اسوہ حسنہ یہی ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو بیوی کو گالی دے دو، ہیں؟ اور اس میں تو غصے کی بات بھی نہیں اس روایت میں، کسی نے نہیں کہا کہ ان کو غصہ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو،
اتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ تم بھی بولو عائشہ صاحبہ یوسف ہے. اتباع کا اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم اگر اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم ہے، تو کیوں اتباع نہیں کرتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتاؤ تمہارا کوئی اور نبی ہے؟ اگر نبی یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو تصدیق کرو، تصدیق کرو. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں یہ ان باتوں کے جواب میں ابو بکر عمر کا جو کی مذمت ہے قرآن مجید میں، عائشہ کی مذمت میں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان کا فرار یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن میں مذمت کیا، اللہ نے بھی ان کی مذمت کیا، تو پھر تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت تو نہیں کر سکتے. اسی طرح نبی نے عائشہ کی مذمت کیا، ہم ان کی مذمت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمیشہ ان کا فرار ہوتا ہے کہ اگر آپ عائشہ کی کوئی برائی بیان کریں نا، وہی برائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کچھ نہ کہہ سکیں. ابو بکر عمر کی برائی بیان کرو، برائی کیا، ان کے حقیقی افعال ہیں، بیان کرو، تو اسی سے بدتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے نسبت دیں گے تاکہ پھر تمہارا منہ بند ہو جائے. لیکن ایک بکواس ہے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. کتاب الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ. قرآن مجید میں مخاطبات کے اقسام، بہت سارے اقسام بتائیں، اس میں سے مخاطبہ نمبر 23 یہ ہے. الثالث والعشرون خطاب العین والمراد به الغیر. قرآن مجید میں بہت استفا ہوتا ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہو رہا ہے، مراد کوئی اور ہے. ایاک عنی واسمعی یا جارہ. ایک عرب شاعر آیا تھا نا، ایک عرب شاعر تھا اس کے ہاں کوئی خوبصورت عورت مہمان بن گئی، تو وہ اس کی بڑی حسن سے وہ متاثر ہوا تھا. وہ عرب جو شاعر تھا، اس نے اس مہمان، اب مہمان پہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں، اس عورت کی جو ہے اس سے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے. تو اس نے شروع کی اپنے کسی کنیز کی تعریف کرنا تو اس کا قصیدہ ہے. تو آخر میں اس کو جب احساس ہوا کہ یہ جو ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں حقیقت میں اس کو اندازہ نہیں ہو رہا جو مہمان ہے، تو پھر اس نے یہی کہا ایاک عنی واسمعی یا جارہ ایاکی عنی واسمعی یا جارہ، کہ میرا خطاب تجھ کنیز سے ہے لیکن وہ فلانا تو سن لے، پڑوسی سن لے. اوکے، تو اس طرح ہے. مثلا اس سے مثال کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین کی طاعت نہ کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرین منافقین کی طاعت کریں؟ کوئی سوال ہے؟ یا اللہ سے وہ کبھی نہیں ڈرتے؟ سیوطی صاحب فرماتے ہیں الخطاب له والمراد امته لانه كان تقيا صلی اللہ علیہ وآلہ وحاشاه من طاعت الكفار. کیونکہ یہ آیت جو ہے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اصلی مراد، اصلی مخاطب نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اصلی مخاطب امت، بدبخت امت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقویٰ رکھتے تھے، اور کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طاعت کی ہو یا کفار کی طاعت کی طرف راغب ہوئے ہوں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 94. اگر آپ کو شک ہو جائے، خطاب ظاہراً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو شک ہو جائے قرآن میں، او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو سکتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں شک کرنا کفر ہے. کیا احتمال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جائیں؟ ملاحظہ فرمائی تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، جزء ثانی، متوفی ہیں سنہ 375 کے، بہت پرانے عالم ہیں، تفسیر پرانی ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس کا سے کیا مراد ہے؟ المخاطبۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والمراد فیہ غیرہ من الشکاک. خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں مراد مخاطب کون ہے؟ دوسرے لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں قرآن میں. اچھا، ان قرآن کیا ہے؟ ایاک عنی واسمعی یا جارہ، اس قاعدے پہ اس آیت کی تنزیل ہوئی ہے. اور اس طرح بہت سارے دوسرے مقامات پہ علماء کے اقوال ہیں. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کئی مذمت نہیں ہے. یہ بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، مذمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں، ہمیشہ تعریف کی ہے پیغمبر کی. جہاں پہ ظاہر میں خطاب میں سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ظاہری عتاب ہے. وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عتاب مذمت نہیں ہے. وہ عتاب، وہ مذمت، وہ سرزنش کس سے ہے؟ وہ امت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب یہ باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں تو اب یہ سوالات جماعت عمریہ سے. جماعت عمریہ، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے کہ عائشہ صاحبہ یوسف ہے یا نہیں ہے، یا تصدیق نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برات کا اظہار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کہہ دیا کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، ان کیدکن عظیم ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ جو ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اذیت کرتے ہوئے، کیا تم اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مجھے بتا دینا. یہ جماعت عمریہ کے علماء سے ہمارا سوال ہے. اب یہ مقدمہ جب ختم ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں عائشہ کے کرتوت کی طرف، رضاعی کبیر کی طرف، جیسے میں نے وعدہ دیا تھا. اوکے، رضاعی کبیر. اوکے میرے محترم، رضاعت الکبیر بولتے ہیں کس کو ہیں میرے محترم ناظرین؟ ایک اسلام میں ایک چیز ہے رضاع. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو، جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو دودھ دے دے، اس کو چھاتی دے دے، دودھ دے دے، کچھ مدت تک وہ اس کا دودھ پیتا رہے، تو وہ اس سے محرم بن جاتا ہے. وہ بچہ چاہے پڑوسی کا ہے چاہے غیر کا بچہ ہے، وہ اس کے بیٹے جیسا ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکا جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اس عورت کی بیٹیوں سے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں رضاعہ. رضاعہ کس کو بولتے ہیں؟ رضاعہ بولتے ہیں دودھ دینے کو. عورت چھاتی دے دے کسی بچے کو یا کسی مرد کو، اس کو دودھ دینے کے لیے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. اب ہم کیسے آپ کو بتائیں میرے عزیزوں؟ رضاعت الکبیر کیا ہے؟ او بھائی کچھ شرم کرو مولیو. تمہاری کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ تمہارے علماء کے اقوال میں دکھا چکا ہوں. اب تم نہ اپنے نبی کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اپنے احادیث کی تصدیق کرو، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تصدیق کرو. اور بھائی تم کب تک اس شیعہ دشمنی میں اس تعصب میں، تم نے قرآن بھی چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا. تم یہ دنیا تو ختم ہونے والی جانے والی چیز ہے. کل قیامت کیا کرو گے؟ اب قیامت بلکہ اس دنیا میں اپنے بچوں کو کیا جواب دو گے؟ یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے بچے آپ سے سوال کر سکتے ہیں. ان کو کیا جواب دو گے؟ اپنے نوجوانوں کو کیا جواب دو گے؟ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا میں تمہیں شرمندگی نہیں ہو رہی؟ واللہ تم شرمندہ ہو ہمارے سامنے، تو واللہ تم ہمارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان مسائل پہ گفتگو نہیں کر سکتے. ہم سب کو پتہ ہے کہ تم شرمندہ ہو. آخرت سے پہلے، ابھی آخرت آیا بھی نہیں، دنیا میں تمہیں خوب شرمندگی کا احساس ہے، تمہیں خوب شرم سے تم ابھی ڈوب مر رہے ہو. لیکن وہ بت جو تمہارے دل میں ہے، اس بت کو تم توڑ نہیں سکتے. ملاحظہ فرمائیے، اپنے بھائیوں کو مزید شرمائیں. ان کے شرمانے سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ شرما جائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں پہ اعتراض نہ کریں کہ تم عائشہ کو نہیں مانتے، تم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے. اوے تمہارے مولوی، تم نے ازواج کو جھوٹ کر کے مطہر بنا دیا، نستجیر باللہ. یہ تمہارا مطہر ہے، یہ تمہارا مطہر ہے. دیکھو الموطا لمالک ابن انس، الجزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. یہ کتاب باب ما جاء فی رضاعۃ الکبیر، رضاعی کبیر کے باب، حدیث نمبر 12. ملاحظہ فرمائیے، عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال، عائشہ کو پسند ہوتا تھا کہ بعض مرد اس کے پاس آ جائیں. جو مرد اس کو پسند ہوتا تھا، عائشہ کو اچھا لگتا تھا کہ مرد اس کے پاس خلوت میں آ جائیں. فكانت تأمر اختها ام کلثوم بنت ابی بکر، اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر کو حکم دیتی تھی عائشہ کہ کیا کرو. وبنات اخیها، اور اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کو حکم دیتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ حکم دیتی تھی کیا؟ ان یرضعن
من احبت ان يدخل عليها من الرجال کہ وہ چاتی دے دیں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپ میں دودھ نکال کے ان کو پلا دیں، نہیں، وہ کسی روایت میں نہیں کپ، یہ جھوٹ بولتے ہیں. رضاء کا مطلب ہی یہی ہے، التقام الثدی. التقام الثدی کیا بولتے ہیں کہ عورت کی جو چاتی ہے، پستان ہے، اس کو منہ میں لے لے. نپل انگلش میں بولتا ہے نپل. رضاء کا مطلب ہی یہی ہے کہ نپل منہ میں لے لے، پستان منہ میں لے لے. اوکے، پستان منہ میں لے لے. تو یہ حکم دیتی تھی بھائی. اور اس طرح نہیں کہ پھر یہ بھی عائشہ کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ یہ چوس کے نکال دیں اس میں سے. تو یہ مردوں کو اس طرح حکم دیتی تھی. اب مجھے بتاؤ، دیکھیں یہ صرف یہ عورت ایک عورت ہے، دیکھیں نا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ زرہ پہن کر، آرمر پہن کر، لوہے سے لیس ہو کے، ایک اونٹنی کو بھی لوہے سے لیس کر دیتی ہے، اس کو بالکل لوہے کا لباس اونٹنی کو پہنا لیتی ہے، اس پہ جو خیمہ لگاتی ہے اونٹنی پر، اس کو بھی لوہے سے وہ کور، بالکل بختر بند انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو، آرمرڈ ویکل. تو اس طرح وہ آ کے کس کے جنگ میں آ جاتی ہے، اس شخص کے جنگ میں آ جاتی ہے جس سے جنگ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جنگ کرنے کے مترادف ہو. یہ کون سی عورت ہے؟ وہی عورت ہے نا. یہ تو اس کا کردار ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحبہ یوسف ہے. صاحبہ یوسف کون ہے؟ صاحبہ یوسف وہی کہ شیطان سے بھی اس کی چال جو ہے نا، شیطان سے بھی اس کا مکر بڑا ہے، شیطان سے بھی اس کا مکر بڑا ہے. تو میں کیا ہو گیا مسلمانوں، قرآن کی تصدیق نہیں کرتے؟ وہ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے قرآن کی تصدیق نہیں کرتے؟ قرآن کا کیا قصور ہے؟ کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے؟ شیعہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تم، شرم نہیں ہے؟ اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، الجزء الثالث والاربعون، مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 26330، یہاں پر بھی یہی بات ہے. کانت عائشہ تأمر اخواتها وبنات اخوتها، عائشہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بھائیوں کے بیٹیوں کو یعنی بتیجیوں کو حکم دیتی تھی، ان یرضعن، کہ وہ چاتی دے دیں. من احبت عائشہ ان یراها ويدخل عليها وان كان كبيرا، ایسے افراد کو جو عائشہ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ عمر رسیدہ افراد ہی کیوں نہیں ہو، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 25 ہے، کوئی 45 ہے، کوئی 18 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا عمر ہے وہاں لائن لگاؤ، ادھر ابو بکر کے گھر پہ جاؤ، ابو بکر کی کسی نواسی کو پکڑ لو یا ابو بکر کی کسی بیٹی کو پکڑ لو، اس سے چاتی لے لو. اچھا چاتی لے لو، کس طرح چاتی لے لو؟ 5 رضعات، 5 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ منہ لگا کر، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ عائشہ جو عفیفہ بنی ہے، یہ اس کی عفت کی جو ہے کیا ہے، دیکھیں یہ کسی شخص کے لیے یہ حرام نہیں ہے کسی عورت سے ملے اگر وہ عورت کیا ہے پردے میں، ٹھیک ہے نا، بشرط کہ وہاں پہ وہ دونوں ایک گھر میں اکیلے نہ ہو، ایک گھر میں اکیلے نہ ہو. وہاں پہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی دوسری عورت ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ملتے تھے، صحابہ وغیرہ، کوئی اس میں حرمت ہے ہی نہیں ہے. اس میں جو حرمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ایک جگہ نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. یہ شیعہ نے بھی روایت کیا، مخالفین نے بھی روایت کیا کہ وہاں پہ شیطان بہت طاقتور ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اگر واقعا اس نے عفت کا اور تقوی کا اس کو بڑا خیال تھا عائشہ کو، تو یہ تو بڑا آسان ہے. آپ جا کے مسجد سے ملتے ہیں، دروازے کے باہر آ کے ادھر کھڑے ہو جب سوال کرو، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ وصیت بھی نہیں کیا، یاد رکھو، کہ میرے بعد میرے عورتوں سے تم فتوی لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جب چلے جائیں گے امت کو ہدایت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کیا فرمایا تھا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. انہوں نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے عورتوں سے، میرے بیویوں سے جا کے مسئلے پوچھو، کیونکہ یہ جو ہے مجتہدہ ہے، عائشہ مفتیہ ہے، لوگوں کو مسائل نہیں پتہ، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی دی ہے؟
کب ڈیوٹی دیا کہ تم لوگوں کو مسئلے مسائل سکھایا کرو میرے بعد؟ پوری امت کو حکم ہے، پوری امت کو حکم ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین اہل بیت علیہم السلام۔ ثقلین میں سے ایک ثقل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے اتباع واجب ہے، جن سے اخذ کرنا واجب ہے۔ اچھا، تو لوگ آتے ہیں عائشہ سے ملنے، اگر اس کے دیکھیں یہ کہیں گے کہ اس کو عفت کا، پاک دامنی کا، تقوی کا، خدا ترسی کو عائشہ کا بڑا ڈر تھا کہ ایک اجنبی مرد آ رہا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتی، تو پہلے اس کو اپنا محرم بنائے گی۔ تو کیا ضروری ہے کہ خلوت میں کسی اجنبی سے ملے؟ مجھے بتاؤ بھائی، خلوت میں کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اگر خلوت نہیں ہے، مسجد میں مل سکتی ہے، وہ گھر کے باہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کے کوئی ان سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، یا اگر وہ کوئی گھر میں آ جاتا ہے اجنبی شخص، کوئی ضروری نہیں ہے، انسان عورت پردہ کرے لیکن ساتھ ایک اور شخص بھی ہو، ساتھ ایک بزرگ کو لے کے آؤ، ایک دوسری عورت ہے، ایک دوسری کوئی پپی، کوئی خالی، کوئی مائی، کسی کو بلا دو ادھر، کوئی بات نہیں، اس میں کہاں حرمت کی بات ہے؟ دیکھیں عفت کا یہی ہے۔ اب ایک شخص مثلا عائشہ سے محرم نہیں ہے، اب تم اس کو بھیج دو اپنی بہن کے پاس۔ اب بھائی تم ایک اجنبی آدمی کو بہن کے پاس بیچتی ہو، وہ جا کے اس کے پستان کو منہ میں پکڑ کے چوس رہا، اس کا کیا جواب دو گے؟ اب بھائی یہ کیا بے غیرتی ہے، کیا تماشا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، اور یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عائشہ کے پورے خاندان میں یہ رسم تھا کہ مردوں کو اپنے پستان دینے کا، ہاں، بڑی عائشہ کی ماں اس میں بڑی مہارت رکھتی تھی، عائشہ کی ماں ام رومان، ابو بکر کی زوجہ، غیرت کا ہے ان لوگوں میں بھائی، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لوگ کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اس بات کو۔ اچھا، تو آتے ہیں واپس مسند احمد کی طرف۔ احمد نے کہا کہ احمد نے روایت کیا ہے کہ چاہے وہ چاہے وہ بڑا بھی ہو، اس کو کہتے تھے کہ 5 دفعہ تم اس کو دودھ دے دو، ثم يدخل علیہ، پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح وہذا اسناد جید، ارناؤد نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب مسند ابن ادریس الشافعی، جو شوافع کا امام محمد ابن ادریس الشافعی، ان کا مسند کا کتاب ہے، چاپ حیدرآباد دکن ہے، سن 1327، 130 سال پہلے، 120 سال پہلے کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 103 میں ابن ادریس شافعی نے بھی روایت کی ہے، اخبرنا سفیان عن یحییٰ بن سعید عن عمرہ عن عائشہ انها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمن ثم سيرنا الى 5 يحرمن فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات۔ صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ عائشہ کہتی تھی یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ مرد کو عورت چاتی دے سکتی ہے، لیکن 10 دفعہ چاتی دے، پھر آیت اس نسخ ہو گئی 5 دفعہ چاتی دے، جی ٹھیک ہے نا، 5 دفعہ پستان دے۔ پھر اس کے بعد جو جملہ بڑا سخت ہے کہ عائشہ کے پاس کوئی شخص نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اس نے 5 دفعہ کامل رضاع کیا ہو، 5 دفعہ کامل اس نے عائشہ کی بھتیجی سے یا عائشہ کی بہن سے یا عائشہ کی بانجی سے اس نے کیا کیا، اس نے چاتی لیا۔ عائشہ سے کتنے راوی ہیں بھائی، عائشہ سے کتنی روایت زیادہ ہے اتنے لوگوں کو، اور یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر کے زمانے میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں نے یہ طریقہ کار بنایا تھا۔ اور یہ اب دیکھو ابو بکر کا غیرت دیکھو کہ اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ خوش ہے بھائی کہ بیٹی میری جو ہے بڑی کیا ہے، مفتیہ ہے، مفتی بن گئی۔ کتاب المصنف علی عبد الرزاق الصنعانی، الجزء السابع، تحقیق حبیب الرحمن العاظمی، سن 1983 میں چھپی ہے، باب الرضاع الکبیر۔ ابن جریج کہتا ہے کہ میں عطا کے پاس تھا، ایک شخص نے اس سے پوچھا، ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے اور میں بڑا آدمی تھا، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ قلت وذلک رأیک، یعنی آپ اس سے محرم بن چکے ہیں، یعنی بڑی عمر میں بھی دودھ پیا تو محرم بن چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے؟ کہاں کہ اس نے کہا جی ہاں۔ قال عطا كانت عائشہ تأمر بذلك بنات اخیہا، عطا نے کہا کہ عائشہ، یہ بخاری مسلم کے بڑے محدثین میں سے، عائشہ نے کہا کہ عطا نے کہا کہ عائشہ بھی اپنے بھتیجیوں کو اس کا حکم دیتی تھی کہ مجھ سے محرم بناؤ لوگوں کو۔
پھر اسی مصنف عبدالرزاق میں صفحہ نمبر 459 میں حدیث نمبر 13886 میں جو بالکل صحیح حدیث ہے، عبدالرزاق عن مالک عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ، حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ عائشہ کیا کرتی تھی؟ كانت تريد ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر ام كلثوم ابنة ابي بكر وبنات اخيها ان يرضعن لها من احبت ان يدخل عليها من الرجال۔ عائشہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی مرد اس کو پسند ہے کہ اس کے پاس آ جائے خلوت میں، تو کیا کرتی تھی کہ بھئی جاؤ، پہلے میری بہن کے پاس جاؤ، میری بھتیجی کے پاس جاؤ، میرے بانجی کے، اس کے پستان سے 5 مرتبہ خوب چوس کے آ جاؤ۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن ابی داؤد چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، کتاب النکاح سنہ 382 میں، حدیث نمبر 2061۔ وہی بات، عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بانجیوں کو اور اپنے بھائی اور اپنے بنات اخوات یا بنات اخوان، اپنے بانجیوں کو اور اپنے بھتیجیوں کو، یعنی ابو بکر کے خاندان میں بالکل لائن لگا رہتا تھا کہ بھئی عائشہ سے ملاقات تو پکڑ لو عائشہ ابو بکر کی کسی نواسی کو، ادھر پکڑ لو، اس کو پستان نکالو، دودھ دے دو۔ اب وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا نا۔ اب ایک شخص نوجوان آتا ہے، آپ خود سوچیں، کوئی ہے مولوی اس عائشہ کے اس فتوے پہ عمل کرے؟ خیرپور والے عبد الجبار حیدری، آ جاؤ، ہمارے نوجوان آپ کے بھائی بننا چاہتے ہیں، آپ کے بیٹے بننا چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی محرم بن جائیں، کر دیں ان کو کوئی، یا اپنے محلے کے آپ کے عمری نوجوان جو ان کو دے دو، کوئی ہے حاضر ہے کوئی کرے اس کے فتوے پہ عمل۔ ابو بکر کے گھر میں جو تماشا چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بادشاہ بنا ہے، صدر کا محل ہے، ایوان صدر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں، مدینے کے ایوان صدر میں کوئی ہے عمل کرنے والا؟ اچھا، عائشہ کیا کرتا تھا؟ عائشہ کیا کرتی تھی؟ عائشہ حکم دیتی تھی بنات اخواتها، اپنی بتیجیوں کو اور اپنے بھانجوں کو، وہ بنات اخوان اور اپنی بتیجیوں کو، ان يرضعن من احبت عائشہ ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها۔ جس شخص نے بھی ملاقات کرنی ہے عائشہ سے، پہلے جا کے وہاں سے 5 مرتبہ دودھ مل جائے اس کو چوس لے، پھر کیا کریں، چاہے وہ بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، بچہ نے کیا ملاقات کرنا عائشہ سے، چھوٹے بچے، وہ بڑے آدمی ملاقات کرتے تھے نا، پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ صحیح ہے، سنن صحیح ابن داؤد، محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، کتاب مجلد 6، کتاب چھپی ہے سنہ 1423 2002 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، محمد ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے متعلق فبذلك كانت عائشة تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها، وہی حدیث، اسناد صحیح على شرط البخاری، اس کی سند صحیح بشرط البخاری سند صحیح۔ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء العاشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2007 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، ثبت عند ابی داود فی هذه القصہ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ابو داود کے پاس ثابت ہے اس کہانی میں، عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بہانجیوں کو اور اپنے بتیجیوں کو کہ دودھ دے دے وہ بڑے لوگوں کو جن کو ملاقات کرنی عائشہ سے، پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے، وہ اسناد صحیح وہ صریح، اس کی سند بھی صحیح اور عبارت بھی صریح ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ عائشہ کی بتیجی کی یہ اپنے بتیجیوں کو حکم دیتی تھی، اپنی بانجیوں کو، اپنی بہن کو حکم دیتی تھی کہ بھئی یہ تم اس کو مردوں کو دودھ دیا کرو، مردوں کو چھاتی دیا کرو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں کپ کی بات نہیں ہو رہی، میں ثابت کروں گا کہ اس میں چوسنے کی بات تھی، اس کا فتویٰ تھا کہ چوسا جائے، اور رضاع بولتے ہیں اسی کو کہ پستان سے لیا جائے، اس میں شرط ہی یہی ہے، اگر کوئی مثلا کپ سے پیتا ہے وہ رضاع کہلاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ حکم عائشہ کا جو فتویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت متواترہ کی بھی خلاف ہے۔ اب عائشہ حکم دیتی تھی، اب خود عائشہ نے کیا ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا، بات یہ ہاں، کتاب ہے تفسیر التحریر والتنویر، شیخ محمد ابن طاہور ابن عاشور کا ہے، جزء رابع، یہ سب مخالفین کی کتابیں، صفحہ نمبر 297 میں، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته، عائشہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی حجاب، حاجب بولتے ہیں دروازے میں جو آدمی ہوتا ہے چوکیدار،
وہ آنا چاہتا تھا تو عائشہ اس کو خود نستجیر باللہ چاہتی دیتی تھی. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کی رہو میری اب یہ بدتمیزی ہے، جو کچھ ہے مجھ سے نہ کہو، تمہارے اپنی کتابوں میں. فتح المنعم شرح صحیح مسلم، موسیٰ شاہین لاشین کا کتاب ہے، سنہ 2002 میں دارالشروق قاہرہ میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر. وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرمه وأرضعت غلاما فعلا. عائشہ کا فتویٰ یہ تھا کہ بڑے آدمی کو چھاتی دینے سے بڑے آدمی انسان کا محرم بن جاتا ہے، محرم بن جاتا ہے. اور اس نے عائشہ نے خود بھی یہ کہا وَأَرْضَعَتْ غُلَامًا فِعْلًا، اور اس نے ایک نوجوان کو اس نے خود بھی چھاتی دیا. اب میرے محترم ناظرین یہ کہ مرد کو، بڑے آدمی کو، مثلا کوئی شخص 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، اس کو تم چھاتی دے دو. کوئی عورت اس کو چھاتی دے دیتی ہے، اس کا دودھ وہ پی لیتا ہے، اس سے وہ محرم نہیں بنتا. یہ قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 233. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. مائیں اپنے بچوں کو، ولد بولتے ہیں عربی زبان میں بچے کو، چاہے وہ ذکر ہو یا اناس ہو، ذکر ہو یا انسا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے لفظ ولد مشترک ہے. والدات مائیں اپنے بچوں کو 2 کامل سال دودھ پلائیں. 2 کامل سال کتنے بنتے ہیں؟ 24 مہینے بنتے ہیں نا. لمن اراد ان یتم الرضاعة، جو شخص مدت رضاعت تمام کرنا چاہتا ہے. تو پتہ یہ چلا اتمام الرضاعة، کمال الرضاعة کس میں؟ 2 سال میں. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. تو کیا پتہ چلا؟ دودھ پلانے کا مدت پورا جو ہے کیا، وہی 2 سال ہوتے ہیں. یہ سب کا ترجمہ یہی ہے، زیادہ آپ کو وقت نہ لیں. یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1، چھاپ دار طیبہ سنہ 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 632 میں والوالدات یرضعن، آیہ نمبر 233 سورہ مبارکہ بقرہ میں. ھذا ارشاد من اللہ تعالی للوالدات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والدات کے لیے کہ اولاد کو کمال الرضاعہ، وہی سنتان، کامل رضاعت دودھ پلائیں. وہ کیا؟ 2 سال. فلا اعتبار بالرضاعت بعد ذلك، اور اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار، 2 سال کے بعد اگر دودھ دے دے کوئی تو اس سے کوئی محرم نہیں بنتا، رضاعت حساب نہیں ہوتا. قال لمن اراد ان يتم الرضاعة، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، پوری مدت 2 سال ہے. اس کے بعد آپ بچے کو دودھ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے دودھ دے دیا تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محرمیت کا سبب نہیں بنتا. ترمذی نے بھی کہا باب ما جاء فی الرضاعة لا تحرم الا فی صغر دون الحولین. اس ترمذی میں ایک پورا باب ہے کہ بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے 2 سال سے چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت وہ محرم بن سکتا ہے رضاعت کی سبب، بعد میں نہیں بن سکتا. اچھا، یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1، چھاپ مکتبہ قدوسیہ، خطیب الہند مولوی محمد جوناگڑی. کتاب چھپی ہے 2006 میں. اسی آیہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ. اچھا، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. مسئلہ رضاعت، یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں. اس سے دودھ بائی فنا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے. اکثر ائمہ کا یہ مذہب ہے. ترمذی میں باب ہے کہ رضاعت کی جو حرمت ثابت کرتی ہے وہ وہی ہے جو 2 سال سے پہلے کی ہو. پھر حدیث لائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اچھا، تو عائشہ کا جو فرمان ہے، عائشہ کا جو فتویٰ ہے، جو کرتوت ہے، وہ رضاعت کے مسئلے میں وہ قرآن کے خلاف ہے.
کتاب مصنف عبد الرزاق میں جز نمبر 7 چاپ مکتبۃ الاسلامی سنہ 1983 میں جو چھپی ہے، صفحہ نمبر 464 میں ایک باب لا رضاع بعد الفطام. فطام بولتے ہیں دودھ سے چھوٹنا، دودھ سے الگ ہونا. بچہ جب الگ ہو جاتا ہے، دودھ سے جب بچہ الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد رضاعت جو ہے نا، رضاعت نہیں ہوتی، اس سے محرمیت کا سبب نہیں ہوتا. مثلا ایک بچہ 7 8 9 10 سال کا، اس کو آپ دودھ دیتے ہیں، وہ محرمیت کا سبب بنتا ہی نہیں ہے. اچھا، اب ہم آپ کو دکھائیں گے میرے محترم ناظرین کہ صحیح. اب قرآن کے خلاف تو ہم نے ثابت کر دیا عائشہ کا جو فعل ہے، اب سنت کے بھی خلاف ہے، سنت کے خلاف. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، تالیف محمد ابن سورہ الترمذی، چاپ دار الفکر، چھپی 2005 بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 352 میں. باب ما جاء ان الرضاع لا تحرم الا في الصغر دون الحولین، کہ رضاعت جو ہے بچپن میں 2 سال سے پہلے محرمیت کا سبب بنتا ہے. ام سلمہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رضاعت سبب محرمیت نہیں بنتا مگر اس وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے تو دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور فطام سے پہلے ہو، دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو. وهذا بلی حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر صحابہ اسی پہ عمل کرتے تھے. ان الرضاع لا تحرم الا ما كان دون الحولین، کہ رضاعت 2 سال سے پہلے جو اگر ہو تو محرمیت کا سبب ہے. وما كان بعد الحولین الكاملین فانه لا يحرم شيئا، بچہ جب 2 سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو رضاعت محرمیت کا سبب نہیں بنتا. کتاب ہے ترجمہ ترمذی، مترجم ہے مولوی ناظم الدین صاحب، چاپ مکتبۃ العلم، اردو بازار، لاہور، پاکستان. ملاحظہ فرمائی، یہاں پر اسی حدیث کے ترجمے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی حرمت صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہو. یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اوکے، اب میرے محترم ناظرین، عائشہ کا یہ فعل سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ مزے کی یہ بات ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو اس بات سے منع فرمایا تھا. اب انہوں نے عائشہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ نے جو طغیان کیا تھا، کیونکہ اس کے ابا جی گورنر بنے، تو یہ تو آپ خود اندازہ لگائیے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 946 میں کتاب النکاح ہے. کتاب النکاح میں ایک باب ہے، بخاری نے ایک باب بنایا، باب من قال لا رضاع بعد الحولین، کہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتی، لقوله تعالی، کیونکہ اللہ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، تمام مدت رضاعت 2 سال ہے. اچھا، یہ اب دیکھیں، میں یہ حدیث بخاری کے دکھانے لگا ہوں، اور اس حدیث سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس بات سے خبردار کیا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتی، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دودھ دینے سے وہ محرم نہیں بنتا. اور عائشہ قرآن کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنے بہنوں کے ساتھ اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ اور اپنے بھانجیوں کے ساتھ وہ کیا خیانت کرتی تھی، وہی کہ بھائی ان نامحرموں کو ان کو چاتی دلاتی تھی. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ. دوسری بات کہ یہ فعل جو ہے نہ صرف عائشہ کی بہنوں میں، عائشہ کی بھتیجیوں میں، عائشہ کی بھانجیوں میں، یعنی ابو بکر کے بیٹیاں اور نواسیوں میں عام تھی، بلکہ عائشہ کی ماں بھی یہ فعل کراتی تھی، اس میں یہ بھی ہے. بخاری کی حدیث، عائشہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دخل علیہا وعندها رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک نامحرم شخص بیٹھے ہیں. رجل، نکرہ جو ہے نا، ایک نامعلوم، مجہول، ناآشنا شخص وہاں بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو تو مکے سے جانتے ہیں، اس کے بیٹوں کو جانتے ہیں، اب عائشہ کے کتنے بھائی وہ تو جانتے ہیں، اب یہ نامعلوم شخص کہاں سے آئے.
فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب بہت ہی برا لگا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غضبناک ہو گئے کہ یہ میرے عورت کے ساتھ یہ کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. فقالت انه اخی، عائشہ نے کہا یہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی رضاع سے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرن من اخوانکن، خوب اچھی طرح سے سوچو کہ ہر ایک آپ کے بھائی نہیں بنتا. آپ کی ماں تو ادھر اس نے لائن لگا دی ہے سب کو چاتی دے دو کہ عائشہ کے بھائی زیادہ سے زیادہ بن جائے، ہر ایک آپ کا بھائی نہیں بنتا. فإنما الرضاعة من المجاعة، رضاعہ جو ہے مجاعس ہے، مجاعہ بولتے ہیں بھوک کو، کہ ایک بچہ بھوک لگتا ہے نا، بچے کو ننا بچہ بھوک لگتا ہے، اس کو دودھ سے اس کے پیٹ بھر جاتا ہے. بڑے آدمی ہو، بڑا آدمی ہے تو اس کا طعام کیا، اس کا کھانا کیا، بڑے آدمی کا کھانا دودھ نہیں ہے. بڑے آدمی کو کیا چاہیے، روٹی چاہیے، گوشت چاہیے، سبزی چاہیے، اناج چاہیے، ٹھیک ہے نا. اناج وغیرہ، دال وال وغیرہ، چاول بریانی وغیرہ کھائیں گے تو پیٹ بڑھے گا. دودھ سے کہاں، وہ بھی کسی عورت کا دودھ 5 مرتبہ چوس بھی لو تو وہ بھر نہیں جاتا نا انسان کا. تو یہ بچوں کے لیے. اچھا، اس حدیث کی شرح ابھی دکھائیں گے آپ کو. یہاں سے واضح طور پہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ دیکھا تھا کہ اس کی ماں نے یہ فعل انجام دیا، عائشہ کی ماں نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ نے اس اپنی ماں کی کہ اس کوشش کو کہ اس نے عائشہ کے لیے رضاع کے ذریعے ایک بھائی بنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انکار کیا تھا، اس کو ابطال کیا تھا کہ رضاع کبیر کوئی چیز نہیں ہے، باطل ہے. اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سختی سے منع کیا تھا. اب کیا ہوا میرے محترم ناظرین، قرآن سے منع ثابت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خود عائشہ کو اس بات سے منع کرنا ثابت، اور پھر عقل کے سامنے، فطرت کے سامنے، غیرت کے سامنے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی عورت کی چاہتی، کوئی شخص دنیا میں اس طرح حاضر نہیں ہوتا اگر غیرت ہے، با عزت ہے، کہ اس کی بیٹی ایک نامحرم کو جو ہے چاہتی دے دے. یہاں پہ میں امریکن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی شخص حاضر نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے. کوئی عام آدمی امریکی ہو کہ اس کی جو وائف ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کی جو بیٹی ہے یا اس کی نواسی ہے، وہ ایک نامحرم شخص کو چاہتی دے دے، کوئی یہ بہت ہی بے عزتی کی بات ہے. یعنی حتیٰ کفار کے پاس بھی یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں یہ حرام ہے، حدیث میں یہ حرام ہے، یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. تو عائشہ کا جو فتویٰ تھا بالکل یہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے سوائے شہوت رانی کے، سوائے یہ کہ یہ خاندان کا لوز خاندان تھا، عائشہ کا تربیت ان کا لوز تھا. وَإِلَّا یہ عزت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف ہے، اور صحیح حدیث بلکہ متواتر حدیث کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سمجھایا یہ بات پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عائشہ کے خاندان میں یہ چیز عام تھی، یعنی اس کی والدہ بھی یہ فعل انجام دیتی تھی. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ اردو میں اسی روایت کا، صحیح بخاری جلد نمبر 5 ترجمہ حافظ حماد صاحب کا. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر باب من قال لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے. بخاری میں ارشاد باری تعالیٰ پوری 2 سال کیا کرو، پوری 2 سال مدت اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو، رضاعت توڑی ہو یا زیادہ، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اچھا، اگلے صفحے میں عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک آدمی تھا. یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا. عائشہ نے کہا یہ میرا رضاعی بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے. انما الرضاعۃ من المجاع. اب انما الرضاعۃ من المجاع اس کا شرح کیا ہے، میں کچھ کتب سے اس کا شرح آپ کو دکھاؤں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، متفق علیہ. یہ حدیث چاپ دار الفکر مسلم میں حدیث کتاب الرضاع صفحہ نمبر 668، حدیث 1455 میں یہ حدیث ادھر بھی موجود ہے، انما الرضاع من المجاع. اچھا، مسلم میں بھی آپ نے دیکھا. اب انما الرضاع من المجاع اس کا شرح کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب العین. یہ جو ہے ایک عربی میں ایک عام سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کتاب العین والے نے اس کو حدیث کے طور پہ نہیں لایا، ایک عرب کے قول کے طور پہ لایا کہ یعنی یہ شاید ایک مسئلہ تھا عربوں میں. کتاب العین جزء نمبر 1 میں وَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ أَيْ إِذَا جَاعَ أَشْبَعَهُ اللَّبْنُ لَلطَّعَامِ. رضاع من المجاع، رضاع بھوک سے ہے. اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بچہ جب جس شخص کی رضاعت ہوتی ہے وہ بچہ ہو کہ وہ اس کو بھوک لگے تو اس کو دودھ ملے، اس کو بھوک لگے کھانا نہ ملے، کھانا ملے تو وہ رضاعت نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے نا. یہ ابو عبید قاسم بن سلام ہروی متوفى سنہ 224 کی کتاب غریب الحدیث، اس میں اس نے اس حدیث کو لے کے آیا ہے، انما الرضاع من المجاع، وہی حدیث اس نے نقل کیا بخاری والی، پھر اس کی شرح کیا. یہ تو بخاری سے پہلے والا عالم ہے نا، یہ عبد السلام ہروی ابو عبید، اس سے پہلے کا اس نے اس حدیث کی شرح کیا. الرضاع من المجاع کا کیا مطلب ہے؟ ان الذي اذا جاء كان طعامه الذي يشبعه انما هو الصبي الرضيع. رضاع من المجاع سے مراد یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، سبی ہو، بچہ ہو، ننھا ہو، رضیع ہو، دودھ پینے کی عمر میں ہو. فاما الذي يشبعه من جوعه الطعام فان ارضعتموه فليس ذلك بالرضاع. لیکن جس شخص کا کھانا دودھ نہیں ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ اس کا کھانا طعام ہے، کھانا ہے. وہ روٹی کھاتا ہے، وہ مکھن کھاتا ہے، انڈے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، تو اس کی رضا نہیں ہوتی. وہ آپ اس کو دودھ بھی دے دیں تو اس سے وہ محرم نہیں بنتا. فمعنى الحديث انما الرضاع ما كان بالحولين قبل الفطام. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رضا 2 سال سے پہلے ہوتی ہے، فطام سے پہلے، دودھ چھوٹنے سے پہلے رضا ہوتی ہے. یہ کتاب معالم السنن شرح سنن ابی داود تعلیف الخطابی البوستی متوفى 368. یہ بہت بڑے محدث تھے اور ان کے کتب بہت ساری ہیں مختلف اہل حدیث کے ہاں، یہ بہت محترم آدمی ہیں. یہ جو ہے جز نمبر 3 ہے معالم السنن کی رضاعی کبیر میں. انظر من اخوانکن فانما الرضاع من المجاعہ، اسی حدیث کو لا کر اس کی شرح کرتے ہیں. معناه ان الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في الصغر. اس حدیث کا مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ سے فرمایا کہ رضاعہ مجاعہ سے ہوتی ہے. یہ ہمارے اس کو کیا ہو گیا ہے ہمارے آپریٹر صاحب کو، ایک آدمی کو اس نے 4 لنک دے دیا بھائی، ایک آدمی 4-5 لنک سے آیا، پھر بعد میں مجھے کہتا ہے کہ یہ لنک کام نہیں کر رہا ہے. اور بھائی آپریٹر بھائی، جو اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ لنک کام نہیں کر رہا، یہ اس کی اپنی وہ جھوٹ کہہ رہا آپ سے. ایک آدمی کو 2 لنک نہ دیا کرو، اس کا اپنا سسٹم خراب ہے. تم لنک ضائع کرتے ہو، پھر مجھے کہتے ہو مزید لنک بھیج دو. ایک آدمی کو اب دیکھو، میں دیکھو 1 2 3 4 5، ایک آدمی کو اس نے 5 لنک دے دیے. اس طرح نہ کیا کرو بھائی. ایک آدمی کو 1 لنک دے دو، اگر وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا تو اس کو مزید نہ دو، بولو بس ہمارے پاس یہی ہے. اچھا. والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه. رضیع وہ بچہ ہوتا ہے جس کا کھانا ہی ہے دودھ ہے. واما ما كان بعد ذلك في الحال التي لا تسد جوع اللبن ولا يشبع الا الخبز واللحم وما في معناهم من الثفل فلا حرمة له. لیکن جو شخص بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ دودھ نہیں پیتا، اس کا کھانا کیا ہے؟ روٹی ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی رضاعت ہوتی نہیں. اچھا. اور یہ بات بہت ساری کتابوں میں ہے اسی حدیث کی جو ہے شرح. میں ایک فتح الباری آپ کو دکھا دوں، کیونکہ فتح الباری کا بڑا ان لوگوں کے ہاں اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، یہ حدیث الساری ہے، اس کا مقدمہ ہے، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ الرضاع من المجاعہ ام ممن يرضع لجوعه. الرضاع من المجاعہ کیا ہے؟ وہ بچہ ہے جو بھوک کی وجہ سے اس کو دودھ دیا جاتا ہے. بھوک لگے تو دودھ پی لے، ٹھیک ہے نا. جو بھوک لگتا ہے تو اس ماں کا دودھ پی لیتا ہے، وہ اس بچے کی رضاع ہوتی ہے، وہ محرم بنتا ہے. پھر اسی فتح الباری میں جلد نمبر 10 چھاپ دار الفکر میں یہاں پہ صفحہ نمبر 145 میں انظرنا ما اخوانکن، اس میں بڑی اس نے شرح دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ خوب دیکھ لو، خوب سوچو کہ تیرے بھائی کون ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ والمعنى تأملنا ما وقع من ذلك هو رضاع صحیح بشرطه. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح دیکھو کہ کیا یہ رضاع جو ہوا ہے رضاع شرعی رضاع ہے یا شرعی رضاع نہیں ہے. اگر شرعی رضاع ہے تو دودھ اس کو ملا تو بھائی بنتا ہے. اچھا. فإنما الرضاع من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته.
کہتے ہیں وہ رضاع جو سبب محرمیت ہے وہ کون سے رضاع ہے کہ بچہ ننھا ہو اور وہ دودھ پی لے تو دودھ پینے سے اس کی بھوک برطرف ہو، اس کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے. ایسی جو ہے نا ایسے کو کیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کو، ایسے بچے کو اگر دودھ دیا جائے تو وہ سبب محرمیت ہے. لا رضاعت الا المغنیہ عن المجاعہ او المطعمہ من المجاعہ. رضاعہ صرف وہی رضاع معتبر ہے جو بھوک دور کرے اور طعام کی جگہ، کھانے کی جگہ اس کو دودھ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سارے شواہد لیتے ہیں کہ شواہد لے آتے ہیں احادیث سے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وفی اعتبار ارضاع الکبیر انتہاک حرمت المرأة بارتضاع الاجنبی منها. کہتے ہیں کہ اگر ہم عائشہ کی طرح رضاع کبیر کا فتویٰ دے دیں تو اس میں عورت کی کیا بے عزتی ہے، کیونکہ اجنبی جب آتا ہے اس سے چھاتی لے لیتا ہے لاطلاعہ علی عورتها ولو بالتقام ثدیها. اور اجنبی آدمی اس کی شرمگاہ کو اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ عورت کی پستان جو ہے اس کی شرمگاہ ہے. شرمگاہ صرف تو وہ نیچے والا تو نہیں ہے نا، شرمگاہ پستان بھی شرمگاہ ہے عورت کی. عورت تو وہ دیکھ لیتا ہے جب التقام ثدیها، جب آپ اس کو پستان اس کے منہ میں ڈال دیں گی ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کو دیکھ لے گا. تو یہ عورت کی بڑی بے عزتی ہے. خود حافظ ابن حجر کہتے ہیں. تو عائشہ اسی کا تو فتویٰ دے دیتی تھی. اچھا، اب یہاں پہ ایک دو باتیں آپ سن لیں میرے محترم ناظرین، کہ یہاں پر رضاعہ سے مراد کیا ہے. رضاعہ سے مراد یہ ان کے جو بہت سارے آپ اب مولوی صاحب لوگ آئیں گے کہہ دیں گے کہ عائشہ کا یہ فتویٰ، وہ تو انکار تو نہیں کر سکتے کہ عائشہ یہ فتویٰ دیتی تھی. وہ یہ کہیں گے کہ عائشہ یہ فتویٰ دیتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کپ میں ڈال کے اس کی بہن یا اس کی بھتیجی اپنا دودھ کپ میں ڈال دے، کپ سے کوئی پی لے. تو میرے محترم ناظرین یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کپ میں عائشہ وہاں پہ کپ بھی چلتا تھا، بلکہ اس کو رضاعہ کہتے ہی نہیں ہے. بلکہ عائشہ کا فتویٰ یہ ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ چوس لے، منہ سے چوس لے. یہ فتویٰ دیتی تھی، شرط لگاتی تھی کہ منہ لگا کے وہ مرد حضرات اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بھتیجی کے ساتھ، اس کی بانجی کے ساتھ منہ لگا کے چوس لے خوب 4-5 دفعہ. یہ کتاب ہے کتاب العین، جزء ثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے رضاعہ کا مطلب ہی کیا ہے. رضاعہ کا مطلب یہ ہے ای مص الثدی وشرب مص الثدی. رضاعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ چوسنا، ثدی کا چوسنا، پستان کا چوسنا، سینے کا چوسنا، چھاتی کا چوسنا. عائشہ کا خود بھی اپنا کیا فتویٰ ہوتا تھا. السنن الکبریٰ للبیہقی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 15646، صفحہ نمبر 755 میں یہ روایت ہے کن سے؟ عروہ ابن زبیر سے. عروہ ابن زبیر وہی ہے جس کی بہنیں عائشہ کے حکم پر اجنبیوں کو چھاتی دیتی تھیں. عروہ ابن زبیر کیونکہ عائشہ کی کیا ہے، عائشہ کی بانجا ہے، تو اسی کی بہنیں تو عائشہ کے حکم پر نامحرم مردوں کو اپنی چھاتی دیتی تھیں. تو وہ خود کہتے ہیں کہ کانت عائشۃ لا تحرم المسۃ والمسۃین. عائشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. نہیں، زیادہ چوس لیں، زیادہ سے زیادہ چوس لیں. کتنے دفعہ چوس لیں؟ ولا تحرم الا 10 فصاعدا. کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ. منہ لگا دو، 1 دفعہ 2 دفعہ دودھ ختم ہو جائے تو کل آ جانا، ٹھیک ہے نا، اگلے دن آ جانا، تو منہ لگا کے اس کو چوس لو 10 دفعہ. یہ کتاب موطأ مالک جلد نمبر 2، کتاب چھپی ہے سنت 1425 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 2234 میں حدیث نمبر 2239 کے ذیل میں یہاں پہ ایک حدیث رضاع کبیر کے متعلق، اس میں بحامشہ ایضاً، اس
کہتے ہیں موطا کے حامش میں یہ لکھا تھا، مالک نے اپنے کتاب کے حاشیے میں اس طرح لکھا تھا، الرضاعات فی مذہب عائشہ التقام الثدی 10 مرات. رضاع سے مراد عائشہ کے مذہب میں یہ ہے کہ پستان کو 10 دفعہ منہ میں پکڑ لے کوئی. یہ ابن ادریس شافعی کی کتاب تفسیر ہے، شوافع کا جو امام ہے محمد ابن ادریس شافعی، چاپ دار التدمریہ سنہ 2006 میں چھپی ہے. والرضا اسم جامع یقع علی المس او اکثر منها. رضا کا مطلب یہ چوسنا ہے، پستان کو چوسنا ہے. رضا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کب سے دودھ پی لیں تو یہ رضا کہلاتا ہی نہیں عربی میں. رضا کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ چوس لیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو یہاں پر ایک اور بات کا جواب دینا ضروری ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہلہ جو ایک عورت ہے وہ مولا حذیفہ کی وائف تھی، اس کو اجازت دیا تھا کہ وہ اپنے سالم ایک اجنبی مرد تھا جس کو اس کے شوہر نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو اس کو اجازت دیا تھا کہ اس کو وہ دودھ دے دے، پستان دے دے، حالانکہ سالم کا عمر زیادہ تھا. تو عائشہ اسی پہ عمل کرتا تھا. تو یہ بات جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے. جب قرآن نے فرما دیا ہے کہ لمن اراد ان حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تمام مدت رضاعت کیا 2 سال ہے، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اور پھر جب ان کا سنت متواترہ ثابت ہے کہ انہوں نے عائشہ سے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہے کہ یہ کہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتی، وہ رضا انما الرضاع من المجاعہ. وہ کیسے اپنے سنت متواترہ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے سکیں؟ تو بالکل ایک تہمت، ایک بہتان ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چیز جو فطرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، اس کا بھی میں آپ ذکر کرتا چلوں میرے محترم ناظرین، کہ عائشہ کا ادعا یہ تھا کہ یہ قرآن میں بھی اس کی آیت موجود ہے لیکن اس کو بکری کہا گئی ہے، اس کو بکری کہا گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ چھپی ہے کتاب سنہ 1424 میں، 2003 دارالفکر بیروت میں. یہاں پہ باب رضاع الکبیر صفحہ نمبر 453 میں عائشہ کہتی ہیں، حدیث نمبر 1944، یہ حدیث مسلم میں ہے 1452، سنن ابی داود میں ہے 2062، ترمذی میں ہے 1153، نسائی میں 3304. تو یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے. اچھا، عائشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم، رجم کی آیت قرآن میں موجود تھی. ورضاعت الکبیر 10، قرآن میں آیت موجود تھا کہ رضاعت الکبیر 10، نامحرم مرد کو 10 دفعہ چاتی دے دو. اچھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، اور یہ میرے بستر کے نیچے قرآن میں لکھا ہوا پڑا تھا، میرے بستر کے نیچے. اور یہ اس کا اتنا اعتراف ہے کہ قرآن کے نیچے رکھ کے یہ سوتی تھی، قرآن کو نیچے رکھ کے اپنے بستر کے نیچے رکھ کے یہ سوتی تھی. ہاں، ایسے ہی عورت جو ہے نا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑتی ہے. وہ جو قرآن کا احترام کرتے والے لوگ ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لڑ سکتے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموتہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مصروف ہو گئے تھے، دخل داجن فاکلها، انما نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم مشغول ہو گئے، بکری آئی ہے اور بکری نے وہ قرآن کہا گئی ہے، وہ آیات جو ہے ضائع ہو گئے. اچھا، یہ ہے عائشہ کا تماشا. اچھا، بہت مہربانی آپ سب کا.